تھا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے مابین تھا۔ اللہ رب العزت کو دیکھنے کے متعلق موجودہ دور میں جو عامت الناس ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اہل علم کی بات نہیں کر رہا، اہل علم حقیقت کو جانتے ہیں۔ عامت الناس دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے وہ جو کلی طور پر اللہ رب العزت کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کو دیکھنے کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اللہ تعالیٰ کو کسی دیکھا ہی نہیں آج تک کسی نے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو صحیح بخاری میں اسی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی تفسیر میں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدرِكُ الابصار کی تفسیر میں بھی ہے۔ مسروق تابعی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا امتا هل رأى محمد ربہ، اے اماں جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حل رأى محمد ربہ اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مسلوق تابعی بیان کرتے ہیں ام المومنین ٹیک لگا کر تکیے کے ساتھ بیٹھی تھی، جب میں نے یہ سوال کیا تو یکدم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، فرمانے لگی تمہیں یہ بات بھی نہیں پتا، اتنی آسان بات بھی نہیں پتا؟ تین باتیں جو بندہ کرے سمجھ لو وہ بندہ جھوٹا ہے۔ ان میں سے ایک بات ام المومنین نے یہ فرمائی من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب، جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ بندہ جھوٹا ہے۔ دلیل قرآن مجید کی آیت ام المومنین نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار یہ پیش کی کہ کوئی بھی آنکھ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے جو کلی طور پر انکار کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو کلی طور پر اقرار کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے سامنے جس طرح آپ مجھے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ بھائی ان کو دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے، کتاب و سنت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس جو ہم نے کہہ دیا ہے یا جو ہم نے اپنے بڑوں سے سن لیا ہے بس وہی سچ ہے، کتاب و سنت میں کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، سلف صالحین، ائمہ دین اور موجودہ دور کے اہل علم حضرات جو ہیں ان کا عقیدہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، خواب کی حالت میں دیکھا ہے۔ یہی فتویٰ، یہی عقیدہ سیدنا مفسر قرآن، سب سے پہلے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایک تابعی ان سے پوچھتے ہیں، سیدنا اکرمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی رأى محمد ربہ، صحیح مسلم کے لفظ ہیں۔ اگر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری کی ہے تو عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ صحیح مسلم کا ہے، روایت پوری سن لیں۔ فرماتے ہیں اکرمہ رحمہ اللہ تعالی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رأى محمد ربہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔
اکرمہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی الیس اللہ یقول لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہی آیت جو دلیل کے طور پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیش کی تھی۔ اکرمہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کہ اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں نے ہر کسی کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اس کی نظر سے کوئی بھی دور نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَيْحَكَ ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِالنُّورِهِ الَّذِي هُوَ نور، اور تیرے لیے ہلاکت ہو تو اتنا بھی نہیں سمجھتا؟ یہ جو لا تدرکہ الابصار کی بات ہے یہ تو تب ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے تب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا میں تھوڑا سا اپنا نور ڈالتا ہوں اس پہاڑ پر یہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ، عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا، جب اللہ اپنے نور کے ساتھ تشریف لائے تجلی فرمائے تو اسے کوئی بھی دیکھ سکتا نہیں، تو اتنی بات نہیں سمجھ سکا۔ یہ جو تم مجھے دلیل سنا رہا ہے لا تدرکہ الابصار والی، یہ اس کا مطلب تو یہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، فرماتے ہیں وَقَدْ رَآ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ مَرَّتَيْنِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اپنے دل سے، یعنی خواب میں مرتین، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کا انکار ام المومنین نے کیا ہے۔ ام المومنین نے یہ نہیں کہا، اور مسلوق تابعی کا سوال بھی وہی تھا، چونکہ آیت فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی تفسیر چل رہی تھی، اس پر بات ہو رہی تھی، اسی کا انکار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب کیسے دیکھا، وہ مسند احمد میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے، مسند احمد میں بھی سنن ترمذی میں بھی حدیث ہے، تشریف لائے لیکن نماز پڑھانے کے لیے بہت تاخیر سے آئے، اور صرف مسند احمد یہ سنن ترمذی میں نہیں، السنہ امام ابن ابی عاصم کی اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، رؤیت اللہ امام دارقطنی کی اس میں بھی حدیث موجود ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ وقت اجازت نہیں مختصر بات کرتا ہوں۔ اتنی تاخیر سے آئے کہ قریب تھا سورج کا کنارہ نکل آتا، یعنی یوں کہہ لیں کہ سورج بالکل نکلنے کے قریب تھا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آئے، تکبیر کہی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھا کر جب فارغ ہوئے تو فرمایا کما انتم علی مصافکم، اپنی اپنی صفوں پر جہاں جہاں ہو وہیں وہیں بیٹھے رہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج میں تاخیر سے نماز فجر پڑھانے کے لیے کیوں آیا ہوں۔ یعنی معمول تو یہ تھا کہ آپ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، چونکہ آج معمول کے خلاف کام تھا، اس لیے فرمایا بیٹھے رہو، میں بتاتا ہوں کیوں میں لے کر آیا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، آج میرا رب میرے پاس آیا بڑی خوبصورت چہرے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت چہرہ کتنا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ کتنا حسین ہے تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی بنائی ہوئی مخلوق اتنی خوبصورت ہے وہ خالق خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرا رب میرے پاس اس سے پہلے یہ ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی اللہ نے میری قسمت میں لکھی تھی میں نے نماز پڑھی، رات کو میں اٹھا نماز پڑھی اور دوران نماز ہی مجھے اونگ آ گئی۔ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، انتہائی خوبصورت چہرے کے ساتھ ہمارا رب میرے پاس آیا، آ کر پوچھا مجھے یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ کہ ملأ الاعلی مقرب فرشتے
کس بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے عرض کی لا ادری یا ربی، اے میرے رب میں تو نہیں جانتا کہ ملأ الاعلی مقرب فرشتے کس معاملے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے پھر مجھے وہی سوال کیا اور میں نے وہی عرض کر دیا، لا تدری یا ربی، اے میرے رب میں نہیں جانتا کہ وہ کس بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اللہ کے ہاتھ مبارک کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملأ الاعلی مقرب فرشتے کس بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں؟ میں نے اس لیے اللہ کفارات کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کفارات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ومل کفارات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفارات کیا ہیں جس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ یہ کفارات یہ ہیں کہ جماعتوں کی طرف چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا اور ناپسندیدہ امور کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ یہ ہے فرشتوں کے بحث و مباحثہ کا جو ہے موضوع۔ سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، مسجد میں گیزر بھی نہیں ہے، چلا نہیں، اب ٹھنڈے پانی سے کون وضو کرے؟ دو چار انتظامیہ کو بھی باتیں سنا دی، امام صاحب کو بھی سنا دی، گیزر والے کو بھی سنا دی، یعنی جو منتظمین ہیں ان کو اچھی خاصی دو چار سنا دی، اب ہم وضو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے کس بات میں باتیں کرتے ہیں آپس میں کہ یہ اللہ کا بندہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر رہا ہے، دیکھو یہ کتنا عظیم انسان ہے۔ یہ ہے کفارات، کائنات کا رب گناہ معاف کرتا ہے اس کے ذریعے اس کے، لیکن ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ گرمی آ گئی، موٹر نہیں چلی، ٹینکی کا پانی دوپہر کے وقت گرم آ رہا ہے، پھر انتظامیہ کو سنا دی، پھر قاری صاحب کو، امام صاحب کو سنا دی، لو جی گرم پانی کے ساتھ کون وضو کرے؟ حالانکہ اللہ کے ملأ الاعلی مقرب فرشتے اس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اس کے سامنے، لیکن پھر بھی یہ وضو کر رہا ہے اور مکمل وضو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے پوچھا، وَمَا درجات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درجات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اللہ کھانا کھلانا، نرم انداز سے گفتگو کرنا، نرم لہجے سے گفتگو کرنا، اور جب لوگ رات کو سو جائیں تب نماز پڑھنا، یہ ہیں درجات۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، سوال کر لو، کچھ مانگ لو، کیا مانگنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی، اسی طرح دعا یہ آخر تک، یہ اللہ رب العزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ہے اللہ رب العزت کو دیکھنا، کس طرح دیکھنا، اس کی کیفیت کیا ہے۔ سلف صالحین اس بات پر متفق ہیں، کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو، لیکن جو ہمارے ہاں عامت الناس میں بات پائی جاتی ہے، ایک تو کلی طور پر انکار کرتے ہیں، وہ بھی غلط، ایک کلی طور پر اقرار کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اور عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے کیا خیال ہے، ہمیں شتر بے مہار کتنا چھوڑا ہوا ہے۔ فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ہیں مومن۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو نکیل ڈالی ہو، اس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نکیل ہمیں ڈال دی، اعمال کی رسی اس نکیل میں ڈالی، اور اس رسی کو عقائد کے ساتھ گرہ لگا دی۔ جب تک گرہ نہیں لگتی، نہ نکیل کسی کام کی، نہ رسی کسی کام کی۔ منافقین کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ روزے، صدقے، زکاتیں سب کچھ کرتے تھے،
یہ خوارج جہاد کرتے ہیں، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، یہ سارے فرقے اسلام کے جو اسلام کے نام پر بنے ہیں، سارے فرقے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کیوں سارے جہنم میں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان سب کے عقائد درست نہیں تھے، اعمال سب کے درست تھے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، قیامت والے دن صرف یہی نہیں پوچھا جانا کہ نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قدم تک نہیں ہلا سکو گے جب تک ساری زندگی کا حساب و کتاب نہیں دے لو گے۔ تو کیا خیال ہے صرف نماز روزے کا سوال ہونا ہے؟ عقائد کی درستگی کا بھی سوال ہونا ہے۔ اپنے عقیدوں کو بھی درست کریں۔ یہ جو چلتے، میں اکثر کہہ دیتا ہوں، اگرچہ عام میں سے کسی کو یہ بات بری لگے یا کسی کو بھی لگے، یہ جو چلتے پھرتے مولوی ہیں، یہ مولوی نہیں، یہ دیہڑی باز ہیں، دیہڑی لگائی چلے گئے، دین کے نام پر ککھ کنڈا بھی نہیں ہمیں آج تک سکھایا۔ پوچھو ان کو، اللہ کے بندوں کو، بھائی ہمیں عقیدہ بھی سکھاؤ، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اب جب عقیدے کی کوئی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں لوگ یہ نئی بات ہے، اور بھائی آپ نے نہیں سنی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نہیں ہے، آپ تک نہیں کسی نے پہنچائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ یہ کہو بھائی ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں آج پتا چلا۔ اور عقیدہ اتنا ضروری ہے، آخری بات سن لیں، عقیدے کی اصلاح اتنی ضروری ہے کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ فلسطین دوبارہ تمہارے پاس آ جائے تو اپنے برے اخلاق اور برے عقیدے کو سب سے پہلے درست کرو، پھر یہ ممکن ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔